آج حسب معمول ہر منگل کو جو پچھلے 2 سال سے ہماری کیبنٹ کمیٹی ہوتی ہے وزیر اعظم صاحب کی صدارت میں، تو آج مختلف 15 ایجنڈا آئٹمز تھے، جس میں کہ 2 ایکسٹرا ایجنڈا آئٹمز پھر شامل کیے گئے، جن کی جو اہم ترین ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور باقی تفصیل آپ کو ریٹن فارم میں آپ کو دے دی جائے گی۔ تو جو اہم تھا وہ ایک تو جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان، اس کے جو فنکشنز ہیں اس میں زیادہ ایک بل کی صورت میں ہم قانون کی صورت میں لائے ہیں، جس کا مقصد ان کے اختیارات کو زیادہ واضح کرنا، اس میں شفافیت لانا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا دائرہ کار اس کو بھی بڑھانے پہ بات ہوئی، جس میں کہ ہوتا یہ تھا کہ پہلے جتنی بھی آٹونومس باڈیز ہوتی تھیں تو ان کی جو آڈٹ ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر سے کرائے جاتے تھے۔ تو ایک ہم آہنگی لانے کے لیے ایک میکنزم بنایا گیا ہے، جس میں کہ آٹونومس باڈی جس طرح کے نیشنل بینک آف پاکستان ہے، جس طرح کے OGDCL ہے، PTC ہے، اس طرح کے جو ادارے ہیں، تو ان میں بھی آڈیٹر جنرل کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے۔ کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی آڈٹ کے پیراز ہوتے ہیں وہ 2 نوعیت کے ہوتے ہیں، جس میں کہ زیادہ تر پروسیجرل، جن میں کہ نقائص رہ جاتے ہیں، لیکن وہ ایک بہت بڑا ایک تو اس میں ایک ایلیمنٹ سنسنی خیزی کا بھی آ جاتا ہے، جو کہ محض پروسیجرل ایشوز ہوتے ہیں، لیکن ان کو ایسے بنا کے پیش کیا جاتا ہے جو کہ کسی صورت میں مددگار ثابت نہیں ہوتے۔ تو یہ سارے جو آڈیٹر جنرل کا جو پورا جو فنکشننگ ہے، اس میں آٹومیشن، اس میں ڈیجیٹائزیشن، اور اس کے ساتھ میں ضمنی طور پہ یہ بھی ڈسکس ہوا کہ جو مختلف اداروں میں، جس میں کہ خاص طور پہ جو جہاں پہ کہ چیکس ایشو ہوتے ہیں، ان کو بھی آٹومیٹ کیا جائے کہ جتنا ہیومن انٹریکشن کم ہو، کہ لوگوں کو آسانی سے پیمنٹس بھی مل سکیں اور اس میں شفافیت بھی آئے۔ اس کے علاوہ جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز، دیکھیں ہماری گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا ایک گورننس کو امپروو کرنے میں ایک ہمارا ہدف تھا کہ ہم انسٹیٹیوشنل ریفارمز لائیں، اور وہ انسٹیٹیوشنل ریفارمز اس طرح کی ہوں جس سے کہ جو موجودہ وقت ہے اس کے مختلف تقاضے ہیں، اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں ہماری وہ پرانی ریت پہ چل رہی ہیں، جس میں کہ ایفیشنسی بھی کمپرومائز ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی بھی کمپرومائز ہوتی ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی بھی کمپرومائز ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہماری حکومت نے بہت کام کیے ہیں۔ بدقسمتی سے وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو عوام تک نہیں پہنچا سکے، تو اسی سلسلے میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ آنے والے دنوں میں پوری جو ریفارمز ہم نے کی ہیں ان کو ہم آپ کے سامنے لائیں گے کہ کس طرح سے اداروں میں ریفارمز کی گئی ہیں۔ کتنے ادارے تھے، کوئی 445 کے قریب تھے، اور اس کو ہم 341 پہ لے آئے ہیں، کچھ کو مرج کر دیا ہے، کچھ کو ختم کر دیا ہے، اور ساتھ میں یہ بات بھی ہوئی کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو سبجیکٹس تھے، جو منسٹریز تھیں، جو ڈیوالو کر دی گئیں صوبوں کو، اس کے باوجود جو فیڈرل گورنمنٹ کا جو امپلائیز کا حجم ہے، بجائے کہ وہ کم ہوتا، وہ بڑھ گیا ہے۔
پھر اسی ضمن میں پینشن فنڈز، اس کے بارے میں بھی پرائم منسٹر ہمیشہ ذکر کرتے ہیں، اور اس میں جو پینشن کمیشن ہے اس کو بھی ایک فاسٹ ٹریک کرنے پہ ان کو کابینہ نے یہ ایڈوائز کیا کہ وہ اپنے کام کو تیز کریں، کیونکہ یہ دونوں بڑی اہم چیزیں ہیں۔ اور صوبائی جو امپلائیز ہوتے ہیں اور جو فیڈرل امپلائیز ہوتے ہیں، ان میں جب سے یہ اس طرح کے میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ جو 18ویں ترمیم ہے، 18ویں ترمیم پر سے کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ ایسے نقائص ہیں جن کو ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب اس میں ہوتا یہی ہے کہ جو ان کے جو فنڈز ان کو ایلوکیٹ ہوتے ہیں اس میں سے اب گریڈ 1 سے 15 تک کی جو اسامیاں ہیں، یہ 85% اس کا بجٹ کا جو سیلریز کا ہوتا ہے اس کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں بھی شفقت محمود صاحب جو کہ اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی تفصیلاً گفتگو ہوئی، جس میں کہ یہ جو عدم توازن ہے صوبائی اور وفاقی حکومت کے امپلائیز کا، اس کو بھی ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے۔